رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزت و وقار کی مسند پہ براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، یوم البدر کے عنوان سے گفتگو ہے. اللہ حق سچ بات کہنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. 17 رمضان المبارک کو حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ ہوا جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، فرق والا دن. اس کا کچھ پس منظر بتانا ضروری ہے. جب تک پس منظر سمجھ میں نہیں آئے گا مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا. مدینہ میں لوگ جو مکہ سے آ کے آباد ہوئے تھے ان کو مکے والوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی. ان کے مویشی پکڑ لیتے، ان کا تجارتی سامان روک لیتے، ایون کہ ان کے گھروں تک آ کے انہیں تنگ کرتے کہ تم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھا ہے. ان کی غلطی یہ کہ تم نے رسول اللہ کی غلامی کیوں اختیار کی ہے. اس وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکالیفیں، پریشانیاں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کہ وہ ان کے گھروں تک آ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکہ پاک کے اور 2 سال مدینہ پاک کے، ٹوٹل کتنے بنتے؟ 15 سالوں میں ایک بھی تاریخ میں جنگ نہیں ملتی. ایک مرتبہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ماننے والوں کو ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا ہو، نہیں. جب یہ حد سے تجاوز کر گئے مکے کے لوگ، دشمنان اسلام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو نصیحت دیتے ہیں، ان کا تجارتی قافلہ اس راستے سے ہو کے شام جاتا ہے، ہم اس کو روکتے ہیں تاکہ ان کو ذرا قدر پڑے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بزدل ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. بعض بندہ شرافت کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے. جتنی باتیں آپ سنا رہے ہیں اس سے چوکھی باتیں آپ کو جواب میں سنا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا حیا کرتا ہے، آپ کی قدر کرتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بزدل ہے، دیکھا میں نے باتیں سنائی، ڈر گیا نا، دروازہ بند کر گیا. وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ صلح کے چکر میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے. وہ کلمہ گو ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اس سے لڑوں، اس لیے کہ اس کا میرا تعلق کلمے کی بنیاد پر ہے. ہم مسلمان ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا ان کو بتائیں ہم بزدل، کلمہ پڑھنے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ حق پر ہے. جو حق پر ہوتا ہے اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نکلے صحابہ کے ساتھ. ابو سفیان قافلے کی قیادت کر رہا تھا، سپہ سالار تھا، رہبر تھا. اس کو پتہ چلا تو اس نے راستہ بدل لیا، سامان اس کا محفوظ چلا گیا. اس نے اس دوران ایک بندے کو مکے کی طرف بھیجا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آج کچھ طبیعت بس ایسی ہے، آپ نے توجہ رکھنی ہے. میں کوئی لچھے دار خطاب کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ بات صحیح آپ تک کنوے ہونی چاہیے. ابھی مجھے آتے ہوئے کہ بندے ملے، کہتے کہ میں شدرا سے آتا ہوں جمعے کے لیے. بولیے سبحان اللہ.
میرا ایمان تازہ ہوا، میں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہیں، یہ ہماری مسجد کو اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انہوں نے ایک بندہ بھیجا مکے کی طرف کہ اس میں قریش تمہارا ساز و سامان ہے تجارتی، مدینہ کے لوگ لوٹنا چاہتے ہیں، تحفظ کے لیے آؤ۔ اب یہاں سے ابو جاہل، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، عتیبہ، یہ سارے تیار ہوئے، ولید، کہ آج مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے، آج ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہیں نہیں خبر تھی کہ انہوں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کو دیکھ کے پڑھا ہے۔ ان کی کانٹ چھانٹ، ان کی تربیت، ان کو تعلیم کملی والے آقا نے خود عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کے یہ جذبے والا جو سبحان اللہ نا، آج میں چاہوں گا یوم بدر ہے، ذرا گز بز کے بولنا ہے آپ نے، پتہ چلے کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ جب جس لمحے، بھلے وہ روزے کے ساتھ ہو، سحری تکڑی نہ کی ہو، اس کے سامنے جب بھی اس کے نبی کے غلاموں کا ذکر آ جائے، وہ ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، وہ اور تکڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ بھی اٹھانے کے لیے تیار، سر بھی کٹانے کے لیے تیار، اس لیے کہ نام محمد عربی کا آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انہوں نے 1000 پر مشتمل لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مٹھی بھر جماعت کو اکٹھا کیا۔ تعداد بولیے کتنی تھی؟ 313، ٹوٹل 313، بلکہ 312 تھے۔ 13ویں سیدنا عثمان غنی تھے، حضور نے شامل نہیں کیا تھا، ان کی زوجہ بیمار تھی، کہا تم نے اپنی زوجہ کی خدمت کرنی ہے، ہم تمہیں بدری صحابہ میں شامل کر رہے ہیں۔ عثمان غنی بدر میں گئے نہیں، یہ رسول کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے۔ جس کو چاہیں بدر کا ٹائٹل دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ رسول کائنات نے مٹھی بھر جماعت کو اکٹھا کیا، کہا مجھے مشورہ دو۔ سیدنا صدیق اکبر بتائیے، فاروق اعظم، علی شیر خدا، بلال، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں۔ ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کو مشورے کی ضرورت تھی؟ وہی کون بھیجتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ نے کہا میرے محبوب نکلیے، لیکن حضور امت کے لیے نمونہ تھے نا، بتانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے، سورۃ الشورى، مشورے پر، کہ لوگوں کوئی کام کرنے لگو، مشاورت، بیٹھو، بات چیت کرو۔ مشاورت میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اپنی جماعت کا ایک امیر بناؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کو سلیکٹ کر لو، دل و جان سے اس کا ادب و احترام کرو۔ خوبی، خصوصیات، کوالٹیز اس کے اندر نہیں ہیں، تم نے اس کو امیر چنا ہے، اس کی اطاعت کرو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی آقا ہم حاضر ہیں۔ فاروق اعظم اٹھے، مولا علی شیر خدا اٹھے، عرض کی آقا ہم حاضر ہیں، آپ حکم فرمائیں۔ کریم آقا نے کہا کہ یہ تو ہیں مہاجرین، میں انصار میں سے چاہتا ہوں۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کی آقا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، ہم چونکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، آقا یہ قریش مکہ کیا ہیں، آپ آرڈر کیجئے، آپ حکم صادر فرمائیں، یہ قریش مکہ کیا ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا سہارا کملی والے آقا ہیں، آپ آرڈر دیں، یہ قریش مکہ کیا ہیں، ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، اپنی سواریاں سمندروں کی چھاتیوں پہ ڈال دیں گے، آپ کا بس حکم چاہیے۔ مقبول صاحب ذرا ترتیب سے نعرہ لگائیں نا، سونا نہیں آپ نے، سارے بولیے یوم البدر ہے۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود اگر میں زور لگا سکتا تو اسی لگا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ناراض نہیں ہونا آپ کو۔ جزاک اللہ۔ زندہ باد۔ کہتے ہیں کہ نعروں کا سبحان اللہ کا بھی موقع ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ موقع نہ ہو پھر آپ لگائیں اور موقع آئے پھر آپ نہ لگائیں، سودا یہ بھی اچھا۔ نعرے بڑے سولے، نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن موقعوں پہ لگائے جائیں۔ یہ خطیب کے لیے پیٹرول کا کام کرتے ہیں، ڈیزل کا کام کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقداد بولو، عرض کی آقا ہم آپ سے یہ نہیں کہی ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا نا کہ موسیٰ آپ لڑیے آپ کا خدا لڑے، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم غلامان محمد ہیں۔ آقا جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آرڈر تو کریں۔ میرے آقا کا چہرہ پہلے چمک رہا تھا، یہ بات سن کے اور چمک پیدا ہو گئی، خوش ہوئے، کہا یہ ہوئی نا بات۔ صحابہ کو ساتھ لیا، ٹوٹل 313 تھے، ان کے پاس 8 شمشیریں، چند ایک بھالے نیزے تھے، تھوڑے سے گھوڑے تھے، اور ایک ایک گھوڑے پہ 4 لوگوں کی باریاں تھیں۔ خود امام الانبیاء جس گھوڑے پہ سوار تھے، آپ کے ساتھ حضرت زید اور مولا علی تھے۔ 21 رمضان کو آپ کی شہادت پاک ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، زید کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں ہماری باری جب آتی نا ہم عرض کرتے آقا کملی والے آقا رحمتوں والے نبی آپ کریم آقا ہیں، ہماری باری آپ کے سپرد، ہم پیدل چلیں گے آپ سواری پہ سوار ہوں گے، لیکن میرا نبی حق تقسیم کرنے آیا تھا، حضور نمونہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ کہا نہیں تم مجھ سے طاقت میں چوکھے نہیں ہو، اور یہ بات بھی نہیں کہ تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت تم اپنی باری پہ سوار ہوگے، محمد عربی اپنی باری پہ سوار ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے، بیچ میں 2 چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام تھا سعد بن ابی وقاص اور عمیر بن ابی وقاص۔ کتنے صحابہ تھے؟ 313 تھے۔ جب نکلے نا مدینہ پاک سے، یہود اپنی دکانیں سجا کے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہا مسلمانوں پاگل ہو گئے ہو، معاذ اللہ، بات سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ ابو بکر عمر مولا علی کدھر جا رہے؟ بلال ہوش کے ناخن لو، تمہارے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، زنگ آلود ہیں، گھوڑے پورے نہیں، جسم ڈھانپ کرنے کے لیے کپڑا تک تمہارے پاس میسر نہیں، روزے کے ساتھ ہو، افطاری کے لیے تمہارے پاس نہ پانی نہ کھانا نہ کھجور، اور تم کس چٹان سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہ تلوار پہ تکیہ، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، نہ تلوار پہ تکیہ، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، ہمیں بھروسہ ہے تو اپنے آقا قاضی کملی والے پر، ہمیں نہیں کچھ چاہیے۔ یہ لشکر انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا رکھوالا ایک کالی کملی والا تھا، اس لشکر کا رکھوالا ایک کالی کملی والا تھا۔ آقا چلے، صحابہ ساتھ تھے، ادھر لشکر جرار ہے، میرے رسول بدر کے مقام پہ پہنچے۔ آج ہمارے پاس ایک مزائل ہے، اس کا نام ہے بدر، لیکن چلا ہم نہیں سکتے، اس لیے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے۔ آج بلوچستان کی سرزمین کے اوپر کی رگیں سجا ہو رہی ہیں، اتنا پیٹرول ہے ہماری زمین پر، لیکن ہم ایسے معاہدے کر چکے ہیں پیٹرول نکال نہیں سکتے۔ اگر بلوچستان کی زمین سے پاکستان کو پیٹرول میسر آ جائے گی، اس کو سیاسی بات نہیں لینی آپ نے، بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نوازا ہے، بہترین چاول اجناس پاکستان دے رہے، بہترین فروٹ پاکستان، بہترین خشک میوے پاکستان سے آ رہے ہیں، ہر چیز سے یہ زمین مالا مال ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں 2 زمینیں ایسی ہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ملک پاکستان بھی 27 رمضان کو بنا ہے، ہم تو 14 اگست دیکھتے ہیں نا، تاریخ یہی تھی 27 رمضان، لیلۃ القدر کی رات اللہ نے قرآن کی صورت میں تحفہ دیا، پاکستان کی صورت میں تحفہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 2 ملک ایسے ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنے ہیں۔ میرے رسول نے مدینے کو تلوار سے فتح نہیں کیا تھا، میرے رسول نے مدینے کو محبت سے فتح کیا تھا، کلمے کی بنیاد پر۔ اور پاکستان بنانے والے جو بانی ہیں پاکستان ہیں، ان کی ایک ہی منشا تھی، ایک ہی آرزو، تمنا اور دعویٰ تھا کہ ہمیں ایک خطہ عرض چاہیے، ایک ایسی زمین چاہیے، ایک ایسا ملک چاہیے جس کے اندر ہم رہ کر آزادانہ اپنے نبی کے نام کا نعرہ بلند کر سکیں۔ اور انشاءاللہ تا صبح قیامت کتنے 75 سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، ملک پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ ملک پاکستان نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ اور یہ میری یہ جذبات کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، جس کے اوپر رہنے والے اپنے اللہ کے وفادار ہو جائیں، اللہ کی مدد انہیں کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کو کھڑا کیا، صفیں بنائی، اب لائن بن رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مسجد بنائی گئی، چھوٹی سی مسجد عریش۔ یہ کیا مسجد تھی؟ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب حضور مدینہ پاک میں یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں حضور نے جو پہلی سپیچ دی نا، پہلا خطبہ، پہلا باز کیا، اس میں آپ کے 2 جملے تھے،
بس آپ نے پلے باندھے خلاصے کلام یہ کہ لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جسے جانتے ہو جسے نہیں جانتے۔ ہم کرتے ہیں، ہم تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے او کرے تھے پھر میں جواب دوں، ساڈی گھٹ دیے ساڈی عزت۔ یار کس گھر میں آ کے ہم اپنے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، انا لے کے آئے ہوئے ہیں؟ یہ انا کس کی صفت ہے؟ شیطان کی۔ یہ شیطان نے سب سے پہلے لفظ استعمال کیا تھا میں، رب نے کہا فخرج منہا فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میں رکھنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ صف اول کے نمازی ہیں یارو، بطور اصلاح کر رہا ہوں، رسول نے کہا تھا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے گا۔ پرانے نمازی ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی صف سیدھی نہیں ہے، پیچھے والوں سے کہہ رہے تھے تو سیدھا کر لے، بچے کو پیچھے کر دو، تجھ کی اس طرح کر لو۔ آپ کو صفیں سیدھا کرنے کا نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا اپنی صفیں سیدھی کرو۔ تو اپنی نبیڑ تین چور نال کی، تو اپنی پگڑی سنبھال، اپنے آپ کو سیٹ رکھ، تجھے دیکھ کے پیچھے والے خود بخود سیٹ ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے رکھا سر سجدے میں، عرض کی رب ذوالجلال، ایک چھوٹا سا گھونسلا، چھوٹی سی کٹیا، ایک مٹھی بھر جماعت، ایک تنکا اکٹھا کیا۔ میں نے مکے کے بازاروں میں میں نے پتھر کھائے، عکاس کے میلوں میں مجھے تانے دیے گئے، طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے گئے، میرا جسم لہو لہان ہوا۔ آپ یا رب ذوالجلال میرے پروردگار، میں نے تکلیفیں برداشت کی، میں نے درد سہے، مجھے شعب ابی طالب میں 3 سال محصور کر کے رکھا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا، پتوں پہ گزارا کیا، یہ ساری تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں۔ یہ 15 سال کی محنت جو میں نے یہ تبلیغ کی ہے، اس کے نتیجے میں جب مجھے ایک چھوٹی سی جماعت ملی ہے، یہ میرا چھوٹا سا گھونسلا ہے، یہ تنکا کر کے میں نے جوڑا ہے۔ رب ذوالجلال اب یہ میرا گھونسلا کفر کی بجلیوں کی زد میں ہے، کفر کی بجلیاں اسے جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہیں۔ رب ذوالجلال اگر آج یہ مٹا دیے گئے، قیامت تک روئے زمین پہ تجھے کوئی خدا نہیں کہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ہماری دھاریں نکل گئیں، حضور کے چوکیدار تھے، کہتے ہیں آپ کے سر پہ چادر مزمل تھی، وہ سر کی کندھوں پہ آئی، قدوں سے کمر پہ آئی، میں نے چادر رسول کے اوپر دی، ایسے حضور کے ساتھ چمٹ گیا، میں دھارے مار مار کے رونے لگا۔ میں نے عرض کیا آقا بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، وہ دیکھیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، وہ دیکھیں جبریل امین آ چکا ہے۔ سرکار نے سر سجدے سے اٹھایا اور عرض کی رب ذوالجلال فرما رہا ہے میرے پیارے صدیق، اللہ نے ہماری امداد کے لیے سورہ آل عمران ہے 1000 فرشتوں کو بھیجا ہے، کہا اللہ تھوڑے ہیں، کہا 3000 بھیج رہا ہوں، رب ذوالجلال تھوڑے ہیں، کہا 5000 بھیج رہا ہوں۔ خالی جبریل کافی تھا، لیکن تعداد بڑھانا مقصود یہ تھا، صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت کو بڑھانا مقصود تھا۔ کریم آقا بہت موقع پہ آپ نے نعرہ لگایا، کوئی مجھے حوصلہ آپ نے دلایا، جزاک اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب اللہ فرما رہا ہے، تعداد ہے قرآن مجید میں عربی اس لیے کم پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہوتا، پھر آپ کی نظر بھی تو گھڑی بھی ہوتی ہے نا کہ 2-4 منٹ اتنے کیوں ہے، تسی پڑھ کے فارغ ہو بنا تمہیں پوچھتے ہیں اچھا ٹائم دی بندی کیوں نہیں کیتی ہو، انشاءاللہ میں بھی ٹائم دی پابندی کروں گا، تسی ٹائم تے آندے ہو، تسی بھی تو ادو آندے ہو جدو دوسری اذان دا مکبر کہندا ہے اللہ اکبر، تسی بھج کے آ رہو لو جی اسی اللہ تے احسان کرن چلے ہیں نا دوستو، ہفتے میں ایک دن تو نکالو نا یار، آدھا گھنٹہ 12:30 بجے آپ لوگ آ جایا کرو، کچھ تو سیکھو نا یار تاکہ ہماری تربیت ہو۔ آج میں بڑا خوش ہوا، ہمارے ساتھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ان کے دعوے عمران بک سینٹر والے ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہماری نوجوان نسل کی تربیت کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم بھی ایسے ہی لچے دار خطاب کر کے سنا کے چلے گئے آپ سے داد لے کے تو پھر تو فائدہ نہ ہوا نا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 1000 ملائکہ آ رہے ہیں، پھر کہا 3000، پھر 5000، قرآن مجید واضح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ رب ذوالجلال نہیں 1000 3000 5000 نہیں، رب ذوالجلال میں راضی تب ہوں گا، تیرا وعدہ تھا میرے محبوب تو اپنے غلاموں کو لے کے نکل، انی معکم، تیرا رب بھی تیرے ساتھ آئے گا۔ رب کو آنے کی ضرورت، رب کو کہیں جانے کی ضرورت۔ قل هو اللہ احد، ہم توحید کے ماننے والے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن وہ اپنے رسول کی محبت کا اظہار اس انداز میں فرماتا ہے، یارو جس محبوب سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، بتائیے پھر اس کی مخلوق اس کے نبی سے محبت نہ کرے تو اور کیا کرے؟
فرید کا لہجہ لے کے ان تو کہتے ہیں کوٹھے اٹھتے چڑھ ڈیک فریدا گھر گھر بدلی اگ میں سمجھا ہی کہ میں کٹھی یہ تے کٹھا سارا جگ. رسول کی محبت. نبی کریم علیہ السلام نے کہا رب ذوالجلال نہیں تیرا وعدہ تھا کہا انی معکم میرے محبوب اسی آپ آ رہے ہیں. رب آتا نہیں ہے. محبوب کو دلاسا کس انداز میں دے رہا ہے. اللہ رب العالمین کے محبوب اٹھے چہرہ چمک رہا ہے. بارش ہوئی ریتلی علاقہ ہے چٹیل میدان پہ کفار قبضہ کر چکے ہیں. بدر کا مقام ہے. اسی مقام پہ رسول اللہ نے رات بارش ہوئی ریت جم گئی ادھر کیچڑ ہو گیا. جہاں چٹیل میدان تھا بارش کی وجہ سے بولے کیا ہوتا ہے کیچڑ. جہاں ریت تھی وہ مضبوط ہو گئی. صحابہ نے گڑھے بنا لیے پانی جمع کر لیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صف سیدھی فرمائی. اب اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں عمیر بن سعد بھی ہیں معاذ بھی ہیں معوذ بھی ہیں. وقت نہیں اجازت دیتا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے نوجوان تھے. آج ہماری نسل کا بھی حال دیکھیں. فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب ان کو موبائل چلانا آپ پوچھ لیں کہ اس کو کیسے چلاتے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے بچے آپ کو بتائیں گے. لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہمارا رسول ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. اگر میں ایک کڑوی بات عرض کر دوں آپ خفا تو نہیں ہوں گے نا. آپ روزے کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں نا ناراض نہیں ہوں گے. اس میں قصور نوجوانوں کا نہیں ہے. قصور ہمارے بچوں کا نہیں ہے. قصور ہماری نسل کا نہیں ہے. قصور ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو ساڈے پتر نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے پڑھنے لگ جائیں. تسی پڑھ دے ہو اسی تے ہن عمر گزار لی ہے اسی تے ہن بڈھے ہو گئے ہیں. بھائی جب تم بوڑھے ہو گئے تم نہیں پڑھو گے یہ کیسے پڑھے گے. بیٹا سگریٹ نہ پیے خود چھوڑے گا تو وہ نہیں پیے گا نا. جب تو اپنے اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا تو کل کو ان سے امید رکھ سکتا ہے. اگر نہیں کرے گا تو امید فضول ہے. رب کا قانون ہے جو کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا تم نے کیا ویسا تم آگے پاؤ گے. خود کہا ہے کہ جو تم یہاں کر رہے ہو آگے بھیج رہے ہو فصل آ کے کاٹو گے. نیکیاں بھیجی ہیں چہرہ چمکے گا. اگر گناہ بھیجے ہیں چہرہ کالا سیاہ ہوگا. پھر تم پچھتاؤ گے. پھر جب چیڑیاں چگ جائیں کھیت پچھتانے کا فائدہ آج موقع ہے. یہ میرے بوڑھے نوجوان جو میرے بزرگ ہیں ساتھ جوان بھی ہیں میں ان کو بوڑھا اور جوان اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ ناراض نہ ہوں. سفید داڑھی ہو گئی ہے اب ہمیں بدل جانا چاہیے یار. جسم کام پر آئے اب چیز اٹھاتے ہوئے جسم کانپتا ہے اب ہمیں بدل جانا چاہیے. اب بات کرتے ہوئے زبان میں لکنت ہے زبان کانپتی ہے اب ہمیں بدل جانا چاہیے. اب چلتے ہوئے ٹھوکر لگتی ہے صحیح ہم چل نہیں پاتے رات کو صحیح نیند نہیں آتی اب ہمیں بدلنا ہے. اب وقت ہے. اگر اب بھی نہ بدلے نا پھر زندگی فضول پھر آگے پچھتاوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی فرمائی. ایک انصاری صحابی تھے تھوڑا سا پیٹ ان کا بڑا تھا. آپ نے چھڑی کے ساتھ نہ ایسے کہا صفیں سیدھی کرو جیسے ہم کہتے ہیں صفیں سیدھی کرو آپ لوگ کریں گے نا انشاءاللہ. کہا صفیں سیدھی کرو اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے گا. حضور نے کہا پیچھے ہٹو. وہ بڑے سمجھدار صحابی تھے نام تھا غالباً حضرت ثبات. کہنے لگے انصاری تھے کہنے لگے آقا تسی میں چھڑی کیوں ماری. فرمایا بدلہ لے لو. ہائے 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 نہیں سمجھے آپ نے مجھے چھڑی کیوں ماری ہے. نبیوں کے نبی اماموں کے امام رسولوں کے رسول پیغمبروں کے پیغمبر عرب کے جھومت عجم کے زیور حسن و حسین کے نانا ہیں فاطمہ کے ابا ہیں جس کی دہلیز کے پھیرے جبریل امین عرش سے آ کے لگاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اگر چھڑی لگتی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو یار. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں یہی اپنا معاملہ کلیئر کروا لینا آگے کی منزل بڑی اوکھی ہے. یہی اپنے معاملات کلیئر کرو. کہا بھائی بدلہ لے لو. کہا جی لو چھڑی. حضور نے چھڑی دی. کہا جی تسی پیٹ پہ قمیض تھی لیکن وہ آدھی تھی پیٹ ننگا تھا. کہا سرکار آپ نے چھڑی ماری ہے بدلہ دینا چاہتے ہیں بدلہ پورا دو نا. کیسے. کہا جی میرا پیٹ ننگا تھا قمیض ہٹائیں. سرکار نے قمیض ہٹائی. توجہ کیجیے گا روزے دارو قمیض ہٹائی نا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رحمتوں والے پیغمبر نے قبلی والے آقا نے قمیض ہٹائی. اس حضرت سودا نے چھڑی کو ایسے اچھال کے پھینکا آگے بڑھے مصطفیٰ کے جسم کو چومنے لگے. کہا سواد بدلہ کیوں نہیں لیتا. عرض کی آقا تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے زندہ رہتا ہوں یا شہید ہو جاتا ہوں. میں نے سوچا آپ سے سنا تھا جس نے آپ کے جسم پاک کو مس کر لیا چوم لیا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آقا یہ چابک کا بہانہ ہے اصل میں آپ کے جسم کو چومنے کا نشانہ ہے. میں آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر کے اپنے اوپر قبر کے عذاب کو جہنم کے عذاب کو دور کروانا چاہتا تھا. لیکن میرے آقا نے سبق کیا دیا. کہا لوگوں معاملات کلیئر کر کے آنا. حضرت حذیفہ اور حضرت اسید یہ دو صحابی تھے کسی اور علاقے سے آئے. ان کو پتہ چلا بدر میں صحابہ جمع ہیں تو یہاں آئے. ابو جہل نے روک لیا. کہا بھائی کدھر آئے ہو. نبی کی مدد کے لیے آئے ہو.
جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کہا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو باہر سے آ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ خبر نہیں۔ کہا نبی کا ساتھ نہیں لوگے نا، ہمارے خلاف نہیں جنگ کرو گے نا؟ کہا جنگ نہیں کریں گے۔ کہا وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہیں۔ حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ اب بدر میں تو ایک فرد کی دوست ضرورت تھی نا، 313 تھے، 312 عثمان غنی پیچھے رہ گئے۔ تو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کہ آقا ہم جنگ کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم کافر سے وعدہ کر چکے ہیں، کیا کریں؟ کافر سے وعدہ ہے، ہم توڑیں، ہم جنگ کرتے ہیں، ہمیں آپ تلوار دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا نہیں، تم وعدہ کر چکے ہو، تم وعدہ، بات سمجھ رہے ہیں نا، تم وعدہ کر چکے ہو۔ عرض کی آقا کافر سے وعدہ کیا ہے؟ کہا جس نے کیا ہے وہ تو مومن ہے نا، جس نے کیا ہے وہ تو مومن ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ان دونوں صحابہ کو بدر میں شامل کیا، لیکن جنگ نہیں کرنے دی۔ رسول نے سبق دیا ہے، ایمان والو وعدہ کرو کٹ جانا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ آج جھوٹ بول رہا ہے کلمہ پڑھنے والا، وعدہ خلافی کر رہا ہے کلمہ پڑھنے والا، ہیرا پھیری کر رہا ہے کلمہ پڑھنے والا، سب کچھ ہے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو محمد عربی کا دین نہیں ہے۔ رسول کریم نے صفحہ سیدھی فرمائی۔ آئیے مولا علی شریف خدا کا تذکرہ کروں، پھر انشاءاللہ مزید ان کی وضاحت ہم پیر کو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ آئیں گے نا اثر کے بعد؟ پیر کو انشاءاللہ یوم شہادت علی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مقابلے میں ادھر سے عتبہ، عتیبہ اور ولید آئے، ادھر سے رسول کریم نے اپنے صحابہ کو بھیجا، انصار کو۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں انصار نہیں چاہیے، ہمارے مقابلے کا بندہ بھیجیں، قریشی کو بھیجیں، ہاشمی کو بھیجیں۔ تو میں اچھا تمہارے مقابلے کا بھیجتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا میرے چچا امیر حمزہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہاری ڈھیلی سبحان اللہ آج نہیں چل رہی، اس لیے کہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم غلامان علی ہیں، حیدر قرار کے ماننے والے، اور حیدر قرار کے نام پہ ہم سب مچلنے والے ہیں۔ امیر حمزہ تم اٹھو، اور کہا میرا مولا علی تم اٹھو۔ کہا میرے عبید اللہ ابن جراح تم اٹھو، یہ بوڑھے تھے کھڑے ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا نے بھی واسطے جہنم کیا، دشمنوں کو کاٹا۔ عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے بھی واسطے جہنم کیا، امیر حمزہ نے بھی واسطے جہنم کیا۔ اب ابو عبیدہ بن جراح کمزور تھے، بوڑھے تھے، دشمن پہ قابو نہیں پا رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا کی نظر پڑی، لا سیف الا ذوالفقار، اٹھے بھاگے اور اس کو واسطے جہنم کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، سرکار کے دربار میں لے کے آئے۔ عرض کی آقا آپ کے دشمن کو واسطے جہنم کیا ہے، آپ کے غلام کو بچا کے لے آیا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، بولیے کتنے؟ آج ہم بول کر سن کر ان 14 صحابہ کے بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور یہ واقعات اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ مسلمانوں ہم مال نہ ہو مسلمان ناکام نہیں ہوتا۔ کیا مال تھا؟ کپڑے پورے نہیں تھے، اسلحہ پورا نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران ہے۔ ہم نے، تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ 70 قیدی تھے کفار، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، عتیبہ مارا گیا، اس کا بھائی شیبہ مارا گیا۔ اب جو یہ خود لوگ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، حدیث پاک میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں مت پھلانگو، حضور نے منع کیا ہے، آئندہ آپ نے اس پہ احتیاط کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قیدی حاضر کیے، بلال حبشی غلام تھے، امیہ بن، بولیے کس کے؟ امیہ بن خلف کے۔ ان کے ہاتھ آ گیا، مار رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یار ریپ کر دے، کہا نہیں اس نے میرے رسول کو بڑا ستایا ہے، قتل کر دیے۔ اب 70 قیدی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ بس ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضور نے امت کا درد، امت کے ساتھ انس، محبت، پیار کا درس کس انداز میں دیا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ ساتھی پیش کیے گئے، یہ 70 لوگ قیدی ہیں، 70 مارے گئے ہیں۔ حضور نے کہہ دیا تھا ابو جہل مارا جائے گا، عتبہ مارا جائے گا، لائن کھینچی ہے، اور سیاستہ کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، یہاں یہ مارے جائیں گے۔ حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مار کم رہا تھا، لکیروں پہ نظر زیادہ رکھے ہوئے تھا تاکہ میں دیکھوں رسول نے جو کہا ہے وہ کتنا سچ ہوتا ہے۔ کہا خدا کی عزت کی قسم، حضور نے کہا تھا اس لائن پہ ابو جہل مارا جائے گا، کل مارا گیا، عتبہ مارا جائے گا، وہی مارا گیا، شیبہ یہاں گرے گا، وہ وہی گرا۔ یہ رسول کا علم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کہاں بیٹھ کے عقیدے پڑھ اور سن اور بنا رہے ہیں؟ رسول کے
بارے میں عقیدہ سچا اور سچا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے بس۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا 70 قیدی ہیں۔ اب صحابہ چونکہ انہوں نے مکے سے نکالا تھا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا، بلال حبشی کو ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے، اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، وہ آپ چربی پگھل جاتی تھی، جسم کی نشان تھے، جسم کی کمر گل چکی تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی جائیداد پہ انہوں نے قبضے کیے تھے، اب یہ قیدی ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ صحابہ کی ہاتھ لگے نا تو صحابہ نے رسیاں ذرا ٹائٹ باندھی، باڈی ایسی دی تیسی کی تھی۔ تم رسول کو تکلیف دیتے تھے، حضور کے راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھر برساتے تھے، رسیاں ٹائٹ کی۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے رسول کو دیکھا، آپ مسجد نبوی میں رات کی تاریکی میں بے چین تھے، کہہ رہے تھے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ ہم نے ادب سے عرض کیا آقا اب تو اللہ نے فتح نصرت کامیابی عطا فرما دی ہے، اب کہاں کی بے چینی، اب آپ کیوں تڑپ رہے ہیں، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا وہ جو لوگ قیدی ہیں نا تم نے ان کی رسیاں ٹائٹ باندھ دی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، محمد عربی کو نیند نہیں آتی۔ یہ اپنے تھے، یہ دشمن تھے، یہ قاتلان مصطفیٰ تھے، یہ صحابہ کو قتل کرنے والے تھے، مارنے کے لیے آئے تھے۔ یارو جو نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنا پیار اتنی محبت کہا صحابہ وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، میرا دل چھلنی ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتاؤ ان کو چھوڑ نہ دیا جائے؟ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا آقا نہیں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، دشمن آپ کے ہیں میں ہاتھ سے قتل کروں گا، صدیق اکبر کے دشمن ان کے حوالے کریں۔ فرمایا نہیں عمر تیرا فیصلہ ذرا تکڑا ہے، جلالی بابا جی تھے نا، تیرا فیصلہ ذرا تکڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا میں اپنے صدیق سے پوچھتا ہوں، جی صدیق تم بتاؤ۔ عرض کی آقا میں چاہتا ہوں آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کرم فرمائیں گے، وہ دشمن ہیں آپ ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے میرے رسول نے قانون دیا، کہا جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ ہمارے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، وہ آزاد ہیں۔ آپ بتائیے وہ پڑھنا سیکھنا قرآن و حدیث سکھاتے، کلمہ انہوں نے پڑھا نہیں، کافر تھے۔ دنیاوی تعلیم رسول کا یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں خالی دین نہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو۔ آج ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، موبائل نہیں بنا سکتے، اپنی چٹائیاں جانماز نہیں بنا سکتے، قلم نہیں بنا سکتے، یہ سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے، بنا سکتا ہے، لیکن ہم پکی پکائی پہ کھانے کے ہم آپ کو نہیں کہہ رہا ہم عادی ہو چکے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے، اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، قطار اندر قطار فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ابراہیم کا ایمان پیدا کر، ابراہیم کا ایمان پیدا کر، آج آگ انداز گلستان پیدا کر سکتی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح باتیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 منٹ اوپر ہوئے ہیں، آپ کی اجازت دے کے میں نے کیا، اللہ برکت